تم کر سکتے ہو کشمیریوں کے اوپر کر لو، لیکن تمہیں ایک دن کشمیر کو چھوڑنا پڑے گا. کشمیر کشمیریوں کا ہے، کشمیر کشمیریوں کی زمین ہے. تم جتنے ڈنسل بنا سکتے ہو بناتے رہو، تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ کرتے رہو. لیکن میں تمہیں یہ بات کیا کہنا چاہتا ہوں کہ 1,60,00,000 کشمیری، 1,60,00,000 کشمیریوں میں سے ایک بھی زندہ رہے گا تو وہ آپ کو مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ کو قبضہ نہیں کرنے دے گا. دوسرا، 22 کروڑ پاکستانی جو مقبوضہ کشمیر کے وکیل ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہیں. میں اپنے ان پاکستانی بھائیوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی بھائیوں، مقبوضہ کشمیر کا بچہ بچہ آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر مقبوضہ کشمیر کے اندر کھڑا ہے. آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ نکلیں، نریندر مودی ٹیررسٹ کا اس ظلم کو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے ختم کروائیں، اور مقبوضہ کشمیر کے ہونے والے ظلم جو ہے اس کو جلدی ختم ہونا چاہیے. اتنا ظلم ہو چکا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ظلم سے مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے لوگوں کے لیے اور فلسطین کے لوگوں کے لیے ہی ہے. یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، یہ یونائٹڈ نیشن، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب فراڈ ہے. یہ لوگ آنکھیں بند کر کے سوئے ہوئے ہیں. ان کو جدھر دولت نظر آتی ہے وہاں پر جاتے اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو مقبوضہ کشمیر کے اندر اور فلسطین کے اندر ظلم نہیں نظر آتا. لیکن میں ان کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. When we talk about Kashmir, we request United States of America, United Nations and Great Britain especially to intervene in Kashmir. You know why? Because they have been the part of the problem. When Great Britain left India, they left these problems intentionally. Now they have to become a solution of the problem, and if Great Britain and United States take initiative, the United Nations will become a part of the resolution. So that's why we are requesting them. Now, yeah, inshallah. Yeah. Thank you, sir. Thank you. اب میں ریکویسٹ کروں گا جناب ہمارے قائد جناب ڈاکٹر غلام نبی فائز صاحب سے کہ وہ آج کے 7 کے اوپر بھی اور کشمیر کے اندر جاری جو بھی صورتحال ہے اس میں اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں کیا پارٹ پلے کر سکتی ہے اور کیوں نہیں کر رہی ہے اس پہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Ladies and gentlemen, first of all let me thank Sardar Halim Khan Sahab, Chairman Jammu Kashmir Liberation Front North America and his team who have really gathered us here under this really heavy rain. The question arises, ladies and gentlemen, why do we need to talk about Kashmir? Our brother Manjit Hussain just mentioned that India claims to be the largest democracy, and he is not alone. Even the Narendra Modi says that India is the largest democracy. Ladies and gentlemen, the Huffington Post on August 5, 2019 wrote
that Indian democracy is dying in silence in Kashmir. Kashmir, which was known as the paradise. The New York Times, August 10, 2019 says Kashmir has become the hell for the people of Kashmir. As we all know, that Kashmir was known for its extraordinary beauty. There was a European parliamentary delegation which visited Kashmir. They reported back to the Parliament of Brussels that Kashmir is the most beautiful prison on earth. Ladies and gentlemen, it was mentioned by multiple speakers about our leader, who is the most popular leader, not only in the valley of Kashmir, not only in Jammu and Kashmir, but in the whole state of Jammu and Kashmir, Muhammad Yasin Malik. You know what India says? India says he is a terrorist. And they gave him the life imprisonment. Ladies and gentlemen, I would like to tell you that Muhammad Yasin Malik is not terrorist. Not because I am saying so, but because Kuldeep Nair, Ambassador Kuldeep Nair, who was one of the most prominent journalists of India, who was the Indian High Commissioner to the United Kingdom, Kuldeep Nair wrote in Rajab.com that Yasin Malik has become the non-violent leader. Ambassador Kuldeep Nair wrote that Muhammad Yasin Malik is the true follower of Mahatma Gandhi. Ladies and gentlemen, if you are the follower of Mahatma Gandhi, the whole America knows that he was the symbol of non-violence. If Muhammad Yasin Malik not, I am saying so. Ambassador Kuldeep Nair says he is the follower of Mahatma Gandhi. That Yasin Malik is also the symbol of non-violence. Bharat Bhushan, another Indian journalist, he wrote in Daily Telegraph, ladies and gentlemen, he wrote, Muhammad Yasin Malik has turned to be the non-violent leader. Then he wrote that Muhammad Yasin Malik is using the mixture of Sufism and non-violence to bring peace to the state of Jammu and Kashmir. You tell me, ladies and gentlemen, if Yasin Malik is a terrorist, then how come on earth a person no less important than Dr. Manmohan Singh, the Prime Minister of India, he invited Muhammad Yasin Malik for a meeting. If Yasin Malik is a terrorist, then the Prime Minister of India is inviting a terrorist to the Prime Minister's office. You know what did they discuss? Because Muhammad Yasin Malik told that to the State Department. He told that to the State Department and the National Security Council. He told that in my presence, ladies and gentlemen, that Dr. Manmohan Singh, he wanted me to meet you, the America. He wanted me to meet with the Pakistani government. Even to the extent, he wanted me to meet with Sayyid Salahuddin, the chairman of Hizbul Mujahideen. For what? To make the peaceful negotiation